اسے سنت غیر مؤکدہ بھی نہیں کہیں گے اور مؤکدہ بھی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ مؤکدہ تو کبھی کبھی چھوڑا ہے، لیکن تعلیم دعا ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے نواسے کی محبت کو کبھی بھی اپنے دل سے نہیں نکالا ہے، چاہے وہ حالت نماز میں ہو، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوں، اس حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حسین کی محبت کا دریا جوش مارتا رہتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، نماز میں سجدے میں چلے گئے، حسین آ کر کاندھے پر بیٹھ گئے۔ آپ کے کاندھے پر سجدے میں کوئی بیٹھے گا تو آپ کی نماز کیسی ہوگی؟ کیسی نماز ہوگی آپ کو بتا دیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ان کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہماری نماز اور نبی کی نماز میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ نبی کی نماز وہ معراج ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کیا، لیکن اس نماز میں بھی جب حسین مجھ پر سوار ہو جاتے ہیں تو آپ ان کی خاطر سجدہ لمبا کریں، سجدے سے سر نہیں اٹھائیں۔ اب لوگ پریشان جب سجدے سے سر اٹھائیں، اسے سجدے میں پڑے ہوئے بہت دیر کے بعد جب حسین کچھ مبارک سے اتر گئے، جی کر گیا ہونا، کاندھے پر سوار ہونا تھا، تمنا تھی سوار ہو گئے، طبیعت بھر گئی تو خود سے اتر گئے، تب اللہ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایسا حکم آیا ہے کہ سجدے کو لمبا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی حکم نہیں آیا، لیکن حسین میرے مجھ پر سوار ہو گئے، میں نے سجدے سے سر اٹھانا پسند اس لیے نہیں کیا کہ وہ گر جاتے، وہ گر جاتے، اس لیے انہیں کی خاطر ہم نے سجدے کو لمبا کیا۔ یہاں بھی محبت، یہ سنت ایسی ہے، یہ معاملہ نہیں بلکہ یہ سنت نہیں، یہ واجب کا درجہ جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے دل میں جو محمد حسین تھی وہ ہمارے لیے واجب کا درجہ رکھتا ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے نہ غیر مؤکدہ ہے۔ ایک ایسا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کو آپ نے پوری زندگی میں کبھی چھوڑا نہیں، ہمیشہ اپناتے رہے۔ جمعے کی نماز ہو رہی ہے، خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور حسن اور حسین جو کم عمر ہیں، چھوٹے ہیں، سامنے سے لڑکھڑاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ اب گر جائیں گے۔ مصطفیٰ نے جب دیکھا ان کو تو ممبر چھوڑ کر کے چلے گئے اور حسن اور حسین کو گود میں اٹھا لیا۔ بولو خطبہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ خطبہ دینا واجب ہے اور سننا بھی واجب ہے، لیکن اس واجب کو بھی چھوڑ کر حسین کی طرف بڑھ گئے، حسن کی طرف بڑھ گئے۔ پتہ یہ چلا اس واجب سے زیادہ واجب درجہ حسین سے محبت اور ان سے عقیدت کا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو انمول سنت ہے، جس کی کہیں مثال نہیں ملتی ہے، وہ سنت ہے حسن و حسین سے محبت کرنا۔ رسول پاک کا جو طریقہ ہے وہ حسن و حسین سے محبت کرنا، اسی لیے آپ نے فکر چھوڑا، اسی لیے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اس لیے کہ حسین کی محبت تھی۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو واتبعونی، تو میرے رسول کی اتباع کرو نا، جیسے رسول کرتے ہیں ویسے کرو گے۔ صرف مسواک ہی سنت نہیں ہے مصطفیٰ کی۔ لوگ کہتے ہیں مسواک یہ سنت رسول ہے، جو بھی روٹی کھانا سنت رسول ہے، بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو لوگ اپناتے ہیں۔ بھائی اصلی سنت تو چھوڑ دیتے ہو، جو اصلی سنت ہے وہ تو تم نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے اشارہ کر دیا میرے نبی کا طریقہ اپناؤ، اور میرے نبی کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے حسین سے محبت کیا، حسن سے محبت کیا، فاطمہ سے محبت کیا ہے۔ اگر اس طریقے کو نہیں اپناؤ گے تو کوئی بھی سنت تمہارے کام نہیں آئے گی کل قیامت کے دن۔ تو ہو گیا نا، قرآن نے بتا دیا نا، ابو کے نام قرآن پاک میں صرف صحابی میں زید کا نام آیا، اس کے علاوہ کسی کا نام آیا کہ نہیں ہے؟
کے لیے کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے، یہ کھلم کھلا ہے، صاف اشارہ ہے، میرے نبی کی جو سنت ہے اس کو تم اپنا لو تو میرے محبوب بن جاؤ گے۔ تو پتہ یہ چلا اس قرآن کی روشنی میں کہ جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے شد کے دل سے، گویا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت اور اس طریقے کو اپناتا ہے جس طریقے کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا۔ اور حسین سے محبت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جس شان محبوبی کو تم حاصل کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھایا کرتے ہو، مصیبتیں اٹھاتے ہو، ریاضت کرتے ہو، مجاہدہ کرتے ہو، سینکڑوں کی نماز رات بھر جاگ کر پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، اس کے باوجود بھی تم محبوب خدا نہیں بن پاتے ہو، لیکن صرف ایک ایسی بات ہے کہ اگر حسین سے محبت کر لو تو محبوب خدا بن جاؤ گے، سبحان اللہ، حسن سے محبت کر لو محبوب خدا بن جاؤ گے۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے جو بھی اشارہ کر دیا جو اس کا عمل ہے اس کے حوالے امانت کر دو۔ حسین اس کے اہل تھے، مسلمانوں کا خلیفہ بننے کا اہل، مسلمانوں کے امیر بننے کا اہل اور مسلمانوں کے امام بننے کا اہل اگر کوئی تھا اس زمانے میں تو حسین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اگر حسین کو چھوڑ کر یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کیا گیا تو قرآن پاک کی اس آیت کے بالکل خلاف کام کیا گیا۔ اگر دل سے کیا ہو، کیسے کیا ہو تو الگ بات ہے، دربار کے زور سے کیا تو الگ بات ہے، وہ مجبور ہے، بات میں توڑ دیا ہو، لیکن دل سے نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی اگر کوئی شخص یزید کو اس کا حل مانتا ہے کہ ہاں وہ خلیفۃ المسلمین تھا امام المسلمین تھا، اس کے اندر یہ صلاحیت تھی، آج اگر کوئی مانتا ہے تو میں اپنی زندگی پر اور میں یہ کہوں گا کہ تم قرآن کو بند کر کے رکھ دو، تمہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر پڑھتے ہو تو تم پڑھتے منافق ہو، اس لیے کہ قرآن میں تو اللہ نے صاف اشارہ کر دیا ہے جو عہد ہے اس کو امانت حاصل لوٹا دو، لیکن تم یزید کو عہد مانتے ہو جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو، مسلمانوں کا امیر ہو، کیا تو کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہر بات کو کھول کر فرما دیا ہے، جس کو توفیق ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے، جس کو توفیق نہیں ہوتی ہے وہ ضد میں اڑا رہتا ہے، اور ضد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم کا راستہ دیتی ہے۔ ضد میں اڑنے والا انسان سوائے جہنم کے اور نہیں جاتا ہے۔ ابو جہل کیا مان رہا تھا کہ ہاں یہ رسول ہے، لیکن ضد تھی، ابو لہب ضد تھی، میں کیوں مانوں؟ اس ضد نے ان کو جہنم کا راستہ دیا۔ اسی طریقے سے اگر امام حسین کو اس کا عہد نہیں مانا جائے اور یزید ہی کو اس کا عہد مانا جائے، اس ضد پر جب کوئی اڑا ہوا ہے تو وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ تیار کر رہا ہے۔ ماننے کے بعد نہیں جائے تو میں نے اس کا نہیں مانا، ہم لوگ حسین نہیں، حسین کو جانے والے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین کا جلوہ دیکھنا ہوگا تو قیامت نہیں دیکھنا، حسین کا جلوہ جہاں کا دیکھو گے یہاں تو تم نے دیکھا کہ بازار شام میں امام حسین کے خاندان والوں کو بھی عزت کیا گیا، جو ہے سو اونٹ کے ننگے پیٹھ پر گھمایا گیا۔ یزید کے محل تک اس بازار سے جانے میں کتنا وقت لگتا تھا؟ 15 منٹ، اور تم ظالم ہیں کتنا دیر میں پہنچایا یزید کے محل تک؟ 15 گھنٹے میں پہنچایا، 15 گھنٹے میں پہنچایا، یعنی بازار سے 15 گھنٹہ گزرنے میں لگ گیا یزید کے محل آنے تک۔ 15 گھنٹے میں کیا کیا انہوں نے؟ پتھر مارا، لعنتیں کی، بے عزت کیا، یہ سب کچھ کیا، لیکن میرے حسین کا جو جلوہ ہے قیامت کے دن دیکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین
अशबाब अहलिल जन्नह, जन्नती सरदारों के, जन्नती नौजवानों के वो सरदार होंगे। हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के वो सरदार होंगे। तो मैंने तो उनको दुनिया में भी अपना सरदार मान लिया। आज भी मैं इमाम हुसैन को इमाम मुस्लिमीन ही मानता हूँ और खलीफतुल मुस्लिमीन ही मानता हूँ। मेरा ईमान है इस बात पर। क़यामत के दिन उनकी सरदारी के झंडे में मैं जो नहीं होगा जब मैं दुनिया में उनके सरदारी के झंडे, और जिन्होंने यजीद को अपना सरदार बनाया, खलीफा बनाया, वो कल क़यामत के दिन तलाश करते रहे, खोजते रहे कि मेरा सरदार कहाँ गया, मेरा खलीफा कहाँ गया, आज कौन मुझे बचाएगा। लेकिन हर मुकाम पर, हर जगह हुसैन ही नजर आएंगे, हसन ही नजर आएंगे। ताज्जुब होगा कि आज यजीद का कोई अता पता नहीं मिलता है, लेकिन हर जगह हुसैन का ही जलवा नजर आता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने नबी ने फरमाया